ایک خاتون نے نہایت دلچسپ سوال کیا، کہنے لگیں تارڑ صاحب، میں نے آپ کا حج کا سفر نامہ مول کعبہ شریف پڑھا ہے، جس میں آپ نے اپنی بیگم کا تذکرہ اس طرح کیا ہے جیسے وہ آپ کی بیوی نہ ہو، گرل فرینڈ ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ خاتون، جب میں اپنے سفر ناموں میں غیر منکوحہ خواتین کا ذکر کرتا تھا تب بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا، اور اب اگر اپنی منکوحہ کے ساتھ چہلے کرتا ہوں تو بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اگر آخری عمر میں بالآخر اپنی بیوی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تو بھی منظور نہیں۔ وہ خاتون نہایت پرمسرت انداز میں کہنے لگی، آخری عمر میں کیوں؟ میں نے انہیں تو جواب نہیں دیا، پر آپ کو بتاتا ہوں۔ آخری عمر میں بیوی کے عشق میں مبتلا ہو جانا ایک مجبوری ہے۔ اتنی طویل رفاقت کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس بھلی مانس نے مجھ پر بہت احسان کیے، میری بے راہو حیات کو برداشت کیا، کبھی شکایت نہ کی، البتہ ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ بہت کی، تو بس یہی عشق میں مبتلا ہونے کے لائق ہے۔ ہمارے ایک دوست کا کہنا ہے کہ جوانی میں بیوی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ مرد آخر مرد ہے، دل میں خیال آتا تھا کہ اگر یہ مر جائے تو سبحان اللہ میں دوسری کر لوں۔ اب اس بڑھاپے میں ہر نماز کے بعد دعا مانگتا ہوں کہ اللہ اسے سلامت رکھنا، یہ مر گئی تو در بدر ہو جاؤں گا، مجھے تو کوئی پانی بھی نہ پوچھے گا، مجھے پہلے لے جانا، اسے بعد میں۔ ویسے یہ میرا نہیں، نصف صدی کا پاسے سونے کی مانند کھرا تجربہ ہے کہ نوجوانی میں اپنی بیویوں سے عشق کرنے والے اور اس کا چرچا کرنے والوں نے ہمیشہ ان بیویوں سے چھٹکارا حاصل کر کے دوسری شادیاں کی۔ مجھ سے 5-6 برس جونیئر ایک مناسب شاعر اور ان دنوں بہت دھانسو کالم نگار نے کہا، تارڑ بھائی، آپ جانتے ہیں کہ میں نے عشق کی شادی کی ہے۔ میں اپنی بیوی سے ایک ایسا عشق کرتا ہوں جس کی مثال روئے زمین پر نہ ملے گی۔ میں اس کی پرستش کرتا ہوں، وہی میرا مذہب ہے، اور میں نے اسے جو خطوط لکھے، جاں نثار اختر نے کہاں لکھے ہوں گے، یہ خطوط تاج محل سے بھی عظیم تر ہیں، اور میں یہ کتابی شکل میں شائع کروا رہا ہوں تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ عشق کیا ہوتا ہے۔ اور اس شہر میں صرف 3 لوگ ہیں جنہیں میں اس قابل سمجھتا ہوں کہ وہ خطوط کی اس کتاب کا فلپ تحریر کریں، اعتزاز حسن، منو بھائی اور آپ۔ انہوں نے لکھ دیا ہے، آپ بھی لکھ دیں۔ میں نے لکھ دیا اور پھر کتاب کا انتظار کرنے لگا۔ 4-5 ماہ کے بعد میں نے اس کتاب کے ناشر سے پوچھا کہ خطوط کی وہ کتاب کیا ہوئی، تو وہ کہنے لگے، موصوف تو اپنے عشق کو طلاق دے چکے ہیں اور ان دنوں دوسری بیوی کے عشق میں سرشار ہیں۔ میرے ابا جی کے ایک دوست نسبت روڈ چوک کے قریب حکمت کی دکان کرتے تھے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنا عشق کرتے کہ دکان پر ان کی تصویریں سجا رکھی تھیں۔ پوچھا تو کہا، چودھری صاحب، میں لمحہ بھر کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس کا چہرہ دیکھتا رہتا ہوں، تب دن گزرتا ہے۔ جانے کیا ہوا، ان کی بیوی ناگہانی موت سے دوچار ہو گئیں۔ ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ بہت دنوں تک کچھ کھایا پیا نہیں اور لاغر ہو گئے۔ میں مرحومہ کی قبر کے برابر میں ایک جھونپڑا ڈال کر اس میں رہنے لگے، گھر ترک کر کے قبرستان میں بسیرا کر لیا، درویشی اختیار کر لی، بیوی کی قبر کے ساتھ لپٹ کر روتے رہتے۔ 1-2 ماہ بعد میں نے ابا جی سے پوچھا، آپ کے اس دوست کا کیا حال ہے جو بیوی کی قبر کے ساتھ رہتے ہیں؟ تو ابا جی کہنے لگے اور زیادہ مسکرا کر کہنے لگے، اس نے اپنی چھوٹی سالی سے شادی کر لی ہے اور ان دنوں ہنی مون منانے مری گئے ہوئے ہیں۔ جوانی میں اپنی بیویوں سے محبت کرنے والے لوگ ہمیشہ دوسری شادی کرتے ہیں، آزمائش شرط ہے۔ چونکہ میں نے اپنی اہلیہ سے جوانی میں محبت نہیں کی، اس لیے میں نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ ویسے اس عمر میں آ کر اپنی بیوی کے عشق میں مبتلا ہو کر اس کے ساتھ فلرٹ کرنا نہایت ہی شاندار تجربہ ہے۔ میں اسے ڈارلنگ یا سوئٹ ہارٹ کہتا ہوں تو وہ ناک چڑھا کے کہتی ہے، دفعہ۔ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، یہ بہت ہی کمال کی ویڈیوز ہیں اور ہمیں بہت سارے اچھے سے تجربے بھی حاصل ہوتے ہیں، تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔